میں خواجہ اجمیر نگری کے رشید آباد خواجہ اجمیر نگری کے امیر مولانا عفنان دیروی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائے۔ مولانا عفنان دیروی صاحب۔ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی معزز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں بزم خطبہ پاکستان کے امیر مولانا یاسر علی فاروقی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے اس پروگرام کے لیے محنت کی اور طلباء کرام کو تیار کیا کہ آج کے اس پروگرام میں ان کی وہ محنت نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح جو ہے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس کانفرنس کا موضوع آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ وہ شعائر اسلام، دفاع شعائر اسلام۔ شعائر اسلام پہلے سمجھنا ہے، عمل بعد میں ہے۔ پہلے شعائر اسلام کو سمجھنا ہے، جب ہم شعائر اسلام کو سمجھیں گے تو پھر اس کا دفاع کریں گے۔ جب شعائر اسلام ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی تو پھر دفاع کیسے کریں گے؟ تو میں دو تین باتیں اس پر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ شعائر یہ جمع ہیں، جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، میرے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی اہل علم حضرات ہے، وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شعائر یہ جمع ہے، اس کی جمع شعیرہ آتی ہے، شعیرتن یہ اس کی جمع ہے۔
اور شعیرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نشانی یا ایک علامت، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو موضوع سمجھ میں آ رہا ہوگا، شعائر اسلام، اسلام کی علامات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کی علامات۔ تو اسلام کی علامات کیا ہے؟ اسلام کی علامات وہ کلمہ ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ بندہ جب کلمہ پڑھے گا، کلمہ طیبہ کا اقرار صدق دل سے کرے گا، تو تب جا کے وہ مسلمان ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شعائر اسلام ہے۔ تو ان شعائر اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع کیسے کریں گے؟ تو دفاع اس کا کرنا ایسا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اب نماز کا دفاع کیا ہے؟ نماز کا دفاع یہ ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، یہ نماز کا دفاع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ، روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ جو ہے عن الاکل والشرب، کھانے پینے والجماع، ہم بستری کرنے سے رکنے کا نام ہے۔ تو ان چیزوں سے رکنا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا اس پر وبال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روزے کا دفاع کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے صحیح طریقے سے جو شریعت نے بتائے۔ اسی طریقے سے حج ہے، کسی کے پاس مال ہے، مالدار ہے، تو اس پر حج فرض ہے، تو وہ حج بیت اللہ جس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے جو شریعت نے بتایا ہے، اسی طریقے سے حج کرنا، یہ حج کا دفاع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال سے آپ لوگ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بھائی جان، میرا انداز تھوڑا سا عجیب ہے۔ بعض جو خطیب ہوتے ہیں وہ صرف بیان کرتے ہیں، ان کا الگ انداز ہے، میرا الگ انداز ہے، تو میں سامنے والے سے بھی بلواتا ہوں۔ تو آپ کو بھی بولنا ہے، بھائی میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ہے، جو صاحب نصاب ہے، اور نصاب بھی شریعت نے بیان کیا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کو شریعت کے مطابق ادا کرنا، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا دفاع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلے شعائر اسلام کو سیکھنا ہے کہ شعائر اسلام ہے کیا چیز۔ جب ہم شعائر اسلام کو سیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے شعائر کو سیکھنا ہے، سکھائیں گے کون؟ علماء کرام۔ آپ علماء کرام کے قریب آئیں گے، علماء کرام سے سیکھیں گے تو آپ سیکھیں گے۔ اسی طرح خطابت ہے، ایک بندہ عام سا بندہ ہے، تو اگر وہ خطابت اس نے سیکھی نہیں ہے تو وہ اسٹیج پر آ کر بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اس کو جو ہے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کی زبان کھلتی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دفاع شعائر اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چونکہ یہ جو خطبہ کرام ہیں، یہ میرے کو ایسے آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ منصف تو یہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ نتیجہ کب بیان کریں گے، کب سے دیکھ رہے ہیں میرے کو، تو میں ساتھ میں نتیجے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو
لیکن انعام آپ کو آخر میں ملے گا۔ اب میں صرف نام بتاتا ہوں کہ کن کن نے پوزیشن لی ہے۔ سب سے پہلے تو جن طلباء کرام نے تقریری مقابلے کے اندر حصہ لیا سارے پوزیشن کے حقدار ہیں، اور مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ ان میں اکثر خطیب ایسے تھے جو پہلی بار اسٹیج پر آئے لیکن کمال کیا ہے۔ اللہ مزید اللہ مزید طریقوں سے نوازے۔ تو آج کے اس تقریری مسابقے کو جیتنے والے اور اس تقریری مسابقے میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہے جناب یحییٰ صاحب، جنہوں نے آج کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور دوسری پوزیشن آج کے تقریری مسابقے میں جناب محب اللہ صاحب نے حاصل کی ہے، جو انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا، مجھے بڑا پسند بھی آیا۔ لیکن دوسری پوزیشن کیوں آئی وہ یہ سوچ میں لگے ہوئے کہ کیوں آئی، میری پہلی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن حضرت کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے وقت زیادہ لیا ہے، تو مجھے وہاں منصف بٹھایا گیا۔ تو منصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا۔ تو جو پہلے پوزیشن والے تھے انہوں نے وقت بھی پورا لیا، صحیح لیا، اور ان کا بیان بھی بہترین تھا، انداز بھی بہترین تھا، تو اس لیے آپ کی دوسری پوزیشن آئی۔ اگر آپ وقت صحیح لیتے تو ہو سکتا آپ پہلی پوزیشن لے جاتے۔ اور تیسری پوزیشن اس مسابقے میں لینے والے خوش نصیب طالب علم ہے مومن علی معاویہ صاحب، جنہوں نے اس مسابقے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو یہ ہے آج آپ تمام خطباء کا رزلٹ اور نتیجہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزم کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔